کہ بھائی ہم کہتے ہیں دوائی نہیں ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر حاضر نہیں، ہم کہتے ہیں یہ خراب ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کرتا. تو بھائی اب ہر چیز آ رہی ہے، اب ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کر رہا. ابھی میرے خیال میں جو کانٹریکٹ ہوا ہے تو اگلے دسمبر تک کا ہوا ہے اور دوائی میرے خیال میں مل رہی ہے، تو اب ڈاکٹر ہڑتال پر ہے. اب مجھے بتائیں باقی صوبوں کی نسبت اور ہمارے صوبے کی نسبت کس حوالے سے ہمارے ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. ابھی تو آیا ہے موجودہ جو ایک تو انفارچونیٹ جو اسمبلی آئی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی اگر فارم 47 یا 45 اس میں بھی موجودہ کچھ لوگوں جیسے آتے ہیں تو پھر مطلب موجودہ ہیلتھ کا منسٹر جو ہے ان میں معقول آدمی لگتا ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے، کر رہا ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں لگا ہوتا ہے اور عام آدمی ہے. ابھی تک اس کا کوئی سکینڈل بھی سامنے نہیں آیا. اگر آیا ہے یا اس نے کوئی دوائی یا پرچیزنگ کی ہے یا اس نے کوئی کرپٹ افسران لگائے ہیں تو آپ بتائیں. اب سپوز کیا میرا مطلب تعلق ہے ڈسٹرکٹ مسخیل سے، میں اس کی سیٹ لینا چاہتا ہوں، میرا لوکل وہاں کا ہے، لیکن جب میں لگ جاتا ہوں ایم ایس بن جاتا ہوں میں مسخیل جا کے ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا ہوتا، بیٹھنا میں نے کوئٹہ میں ہوتا ہے. اسی طرح تربت کا ہے، اسی طرح زوب کا ہے، اسی طرح پنجگور کا ہے، ہر پورے نصیر آباد تک ہر کوئی مطلب ہر ڈسٹرکٹ والا یہی چاہتا ہے کہ میں سیٹ اپنے ڈسٹرکٹ کی لوں لیکن ڈیوٹی کوئٹہ میں کروں یا کروں ہی نہ. سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ یار نوکری نہیں لگ رہی، کر کرا کے کسی طرح نوکری لگ جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار تنخواہ اچھی نہیں ہے. پھر جب تنخواہ بھی کچھ اچھی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ یار اگر ڈیوٹی نہ ہو جائے نا پھر مزہ آئے. پھر کسی طرح کر کے آف بھی یا ادھر ادھر کھڈے لائن خود کو ڈلوا کے وہ بھی نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں کہ یار ہیلتھ میں جو فلاں بندہ کرپشن کر رہا ہے نا اس میں اگر حصہ مل جائے تو مزہ آ جائے. مطلب انسان ہے نا کہیں خوش نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ یہ ینگ ڈاکٹر والے اکثر اس کہتے ہیں ڈی سی کو ہٹاؤ، ڈی سی کو ہٹاؤ، اب ڈائریکٹ سی ایم آپ لوگوں کو ٹرمینیٹ کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ڈیوٹی ہے. انفارچونیٹ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا صرف، لیکن یار ڈاکٹر تو مسیحا کہا جاتا ہے. دور دراز علاقے کے لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے اور ہمارے خطہ نہ جہاں بیسک نیسیسٹیز ہیں نہ اچھی خوراک ہے تو ڈاکٹر بھی اگر وہاں نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اور لاکھوں میں ان کی تنخواہیں. میں کسی بھی طرح نہیں چاہتا کہ اگر کوئی ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے، لیکن میں کسی بھی یونین والے کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ سسٹم کو اپنی جو ہے نا باندی بنا لے، یرغمال بنا لے. یہ بھی قطعاً نہیں ہو سکتا. ابھی ان کو یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل کے مطلب کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی انڈس کے حوالے کرو، انڈس والا آئے گا وہ ڈیوٹی کرے گا، اس کا ڈاکٹر ہوگا، پیرامیڈکس ہوگا، پی این بھی ہوگا، وہ ڈیوٹی کرے گا. لیکن یہاں مقامی آپ کو ڈیوٹی کرتا ہوا دور دراز علاقے میں نظر نہیں آئے گا. کیا کرے؟ اب اگر وزیر اعلیٰ اپنا اسپتال وہاں پہ دے رہا ہے انڈس کو، کیا کرے؟ گوادر میں انڈس کو دیا تو میں تو کہتا ہوں یہ اسپتال بھی دے دے تو جان چھوٹے. تو حکومت میرے خیال میں اب ایک اور طاقتور حلقے بھی اس دفعہ حکومت اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھو کہ ایف سی کا یا آرمی کا یا دوسری فورسز کا ایک سپاہی 30-40 ہزار میں وہ پہاڑوں کی یار کس کس چوکی میں پڑا ہوتا ہے، ہر وقت موت کے ہی منہ میں ہوتا ہے، وہ 30-40 ہزار میں جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب 1,40,000 یا 2 میں بھی وہاں نہیں جاتا، اور وہ تو ہر وقت کی 3-3 4-4 مہینوں بعد آتا ہے. یہاں تو ڈاکٹر ایسا کرے کہ بھائی مہینہ ہے، مہینے میں 20 دن جائے، 10 دن بے شک چھٹی کرے. لیکن کیا کہیں، اگر ہماری کریم سوسائٹی بھی ایسی جانب جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو خدارا آپ کو جو پڑھایا لکھایا کہ اکثر ڈاکٹروں کی پہلی جنریشن ہے، کیوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتے؟ اگر ہو گیا لالے پڑ جائیں گے. نوکری آپ لوگوں کی نکل گئی، کریک ڈاؤن ہو گیا، ریاست سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے. اور ریاست جب لیتھل بنتی ہے نا پھر یہاں پہ 1000 لوگ بھی مر جائیں گے کچھ نہیں. پھر عوام نے متاثر ہونا ہے اور آپ اور عزت میں، لیکن اس میں پھر آپ بھی متاثر ہو جائیں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस और हुकूमत बलूचिस्तान आमने सामने आ चुके हैं, और जो अदालत का पलड़ा है वो भी हुकूमत की साइड पर है। अदालत ये कहती है कि ये जो यूनियन हैं या ये जो हड़तालें आए रोज़ आई हैं, इससे सर्विस डिलीवरी बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। लिहाजा हुकूमत ने जो ये कानून बनाए हुए हैं, ये एक्ट पास किए हुए हैं, इनका क्या फ़ायदा अगर ये अप्लाई ना हो और आए रोज़ यूनियन वाले एहतजाज कर लेते हैं। और अभी 26 दिसंबर को जो पेशी हुई थी उसकी मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुना देता हूँ कि अदालत आलिया बलूचिस्तान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सूबे के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल और शौकत अली रक्षानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की, और 2 रुकनी बेंच के मौजूद जजेस का एडिशनल सेक्रेटरी सेहत को 24 घंटे के अंदर लॉ ऑफिसर्स के जरिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी रखने वाले अहदेदारों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। सेक्रेटरी व डीजी महकमा सेहत ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों को वजह बताओ नोटिस जारी करे, और हाई कोर्ट का दफ्तर इन एहलकारों को 50,000 रुपए के काबिल ज़मानत वारंट जारी करे। काबिल ज़मानत वारंट SSP क्वेटा के जरिए और दीगर अजला के मामले में मुताल्लिका SP के जरिए पेश किया जाए। अदम तामील और अदालती नोटिस वसूल करने से इनकार की सूरत में मुजरिम एहलकार चाहे वो कोई भी हो, गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। 2 रुकनी बेंच के मौजूद जजेस ने सेक्रेटरी सेहत और DG हेल्थ को एक बार फिर तमाम हड़ताल करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू करने का आखिरी मौका दिया, और दूसरा महकमा सेहत के सेक्रेटरी और इंतजामिया भी अदालत के हुक्म की तामील करने में बुरी तरह नाकाम रहे। अदालत आलिया बलूचिस्तान ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों ने यह गलत फहमी पर परवान चढ़ाई है कि वो कानून से बालातर हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों को ज़मीन पर कोई भी ख़ास तौर पर सूबे बलूचिस्तान में इनसे अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए नहीं कह सकता। इस तर्ज अमल ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों को वाज़े तौर पर सरकारी मुलाजिम के गैर मौजू होने की हद तक पहुँचा दिया है। महकमा सेहत और DG हेल्थ कारकर्दगी के कम अज़ कम हद तक भी पूरा नहीं उतरते। हड़ताल करने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के तहत मुकदमा चलाया जाए। ये 2 रुकनी बेंच और एक्सपेक्टेड अगला चीफ जस्टिस बलूचिस्तान कामरान खान मुल्ला खेल, और उसके बाद भी जो चांस बन रहे हैं वो शौकत अली रक्षानी साहब के, जो कि कुछ सालों बाद बन रहे हैं, लेकिन वो भी मतलब ये मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और ये इस हद तक सख्त अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। इस पर आज फिर ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है उसके चेयरमैन डॉक्टर बहार शाह व दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता 1 माह से एहतजाज कर रहे हैं डॉक्टर बहार शाह। गुज़िश्ता 1 माह से मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार रहे मगर नाकाम रहे। अपने हस्पताल फ़रोख्त करने की पॉलिसी समझ नहीं आती। हुकूमती अहदेदार चाहते हैं कि अस्पताल अपने बंदों को प्राइवेट तौर पर फ़रोख्त करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज ने गड़ी खुदा बख्श में तकरीब में कहा कि घर घर रोजगार देंगे, जबकि यहाँ बेरोजगार कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान हेल्थ में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए रोजगार सिफर, जबकि कुछ भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं। डेरा बुगटी में वज़ीर आला ने अस्पताल को 85 करोड़ में प्राइवेट कंपनी को फरोख्त कर दिया। अपने इदारों को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे डॉक्टर बहार शाह। हाई कोर्ट ने तलब किया है, अखबारात के जरिए इल्म हुआ खुद कोर्ट पेश होंगे। सुभान अल्लाह। तमाम अजला के डॉक्टर से कहता हूँ कि क्वेटा पहुँचकर कोर्ट में मसाइल बयान करें। पीपल्स पार्टी अस्पतालों को फरोख्त करने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान को जवाब दे। अगर मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो रेड जोन या असम्बली का घेराव करेंगे। पीर को कोर्ट जाकर अपने मसाइल बयान करेंगे। जमहूरी तरीके से एहतजाज जारी रखेंगे डॉक्टर बहार शाह। तो आपने देखा, अब बीइंग एन ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट, एक मामूली से सहाफ़ी की हैसियत से जो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अवाम के अल्फाज आप तक पहुँचाऊँ, दोनों फरीकों का किसी न किसी हद तक मौक़िफ़ पहुँचाऊँ। यंग डॉक्टर या ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, इनके अपने मुतालबात हैं। एक तो ये चले हुए कि कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती ना हो, हेल्थ में परमानेंट हो। दूसरा इनका ये है कि हमारी प्रमोशन नहीं होती, ये वो कि हमारे 10-12 साल से पैरामेडिक्स या हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है, ये वो। तो यहाँ तक बिल्कुल इनका बनता है। देखें, एक SO लगता है ना, तो 15-18 साल में सेक्रेटरी बन जाता होता है, और एक टीचर लगता है या एक डॉक्टर लगता है, वो उस तक पहुँचने के लिए बड़ा टाइम होता है उनका। उस तरह नहीं प्रमोशन या उस तरह प्रिविलेजेस जिस तरह के
इस कमीशन वाले की हैं उस तरह, वो जो डॉक्टर्स हैं उनकी उस तरह नहीं है, लेकिन उनकी और कमाई बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, एक उनके पास है। तो वो चीज़ उनकी जेन्युइन जो कंसर्न्स हैं वो होने चाहिए, उनकी प्रमोशन भी हो, उनको अभी इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो बैठते हैं बेचारे डॉक्टर्स, वो उनको शायद सही चेयर भी, मैं मतलब एमएस वगैरह या दूसरे की बात नहीं कर रहा, जो छोटे डॉक्टर्स हैं जो वो कर रहे हैं उनको शायद प्रॉपर कुर्सी भी नसीब में नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन अगर इस आड़ में वो ये कहेंगे कि हुकूमत को हमने कंट्रोल करना है, जो भी सीएम आए उनसे उनकी नहीं बनती होती, हर वक्त एहतजाज। आज मैं थोड़ा इस पर देख रहा था, मैं पुराना वो कर रहा था, बाकी सूबों में भी यंग डॉक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ तो हैं ही यंग डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर का पेशा सबसे मुकद्दस भी माना जाता है, सबसे टैलेंटेड भी आप कह सकते हैं कि ये लोग होती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर यहाँ पे आता है, यहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट का टॉपर यहाँ पे अपनी जगह बना लेता है। बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर बनना, इसमें भी कोई शक नहीं है। करीम होती है सोसाइटी की, इसमें भी कोई शक नहीं है। टैलेंटेड होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन इस आड़ में वो आए, वो ठेकेदारी करें, इस आड़ में वो हुकूमत को हर तरफ डंडा करें, इस आड़ में सर्विस डिलीवरी उनकी कुछ ना हो और वो जवाब फराम करें कि भाई, उस दिन वो कह रहे थे कि भाई यही यंग डॉक्टर वाले बिहार शाह है या बिहार शाह, सॉरी अगर मैं कोई इसमें ऊपर, बिहार शाह आई थिंक, जहाँ तक मुझे यकीन है, तो कि भाई हम कहते हैं दवाई नहीं है तो कहते हैं डॉक्टर हाजिर नहीं, हम कहते हैं ये ख़राब है, वो कहते हैं डॉक्टर ड्यूटी नहीं करता। तो भाई अब हर चीज़ आ रही है, अब डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहा। अभी मेरे ख्याल में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अगले दिसंबर तक का हुआ है और दवाई मेरे ख्याल में मिल रही है, तो अब डॉक्टर हड़ताल पर है। अब मुझे बताएं बाकी सूबों की निस्बत और हमारे सूबे की निस्बत किस हवाले से हमारे डॉक्टर जो है ना वो कहते हैं कि उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अभी तो आया है मौजूदा जो एक तो अनफॉर्चुनेट जो असम्बली आई हुई है, लेकिन इसमें भी अगर फार्म 47 या 45 इसमें भी मौजूदा कुछ लोगों जैसे आते हैं तो फिर मतलब मौजूदा हेल्थ का मिनिस्टर जो है उनमें माकूल आदमी लगता है, पढ़ा लिखा लगता है, कर रहा है, आए रोज हम देखते हैं लगा होता है और आम आदमी है। अभी तक उसका कोई स्कैंडल भी सामने नहीं आया। अगर आया है या उसने कोई दवाई या परचेजिंग की है या उसने कोई करप्ट अफसरान लगाए हैं तो आप बताएं। डीजी जो उसने लगाया हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये डीजी जो है ना कोई बड़ा ही कमाने वाला आदमी है। मौजूदा सेक्रेटरी जो ये लाया है, कोई उस पर बड़ा एलिगेशन नहीं है कि ये बंदा कोई करप्ट है या इसका वो है। तो कोशिश तो ये कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हमने बुरू में कम बुरे ढूंढने हैं, तो टीम तो वो ऐसी बना रहा है। कोई आइडियल तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हैं, तो वो खुडे लाइन थे उनको भी आगे ला रहे हैं। तो टीम चुन चुन के लगाई जा रही है। गो के मौजूदा हुकूमत का मैं किसी भी हवाले से नहीं कहता कि कोई अच्छी हुकूमत जा रही है या बड़ी कोई आइडियल है। बहुत खामियां हैं, बहुत करप्शन हो रही है, लेकिन हेल्थ सेक्टर पे फोकस है, ऐसा नहीं है। हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया हुआ है, कुछ न कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। मैं देख रहा था बड़े लोग जो पसे पुष्ट डाले गए थे, ईमानदार थे या कोई भी वजह थी, अब वो लोग आ रहे हैं, उनको थोड़ा आगे लाने की कोशिश हो रही है। ये अच्छा स्टेप है। और कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती का ये आइडिया जब सेक्रेटरी थे नूरुल हक बलोच साहब, तो उन्होंने कहा कि यार हम लाते हैं, कमीशन करके आता है डॉक्टर, परमानेंट लग जाता है, उससे आप ड्यूटी ले ही नहीं सकते हो, आता ही नहीं है, कौन सा है। अब सपोज किया मेरा मतलब ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट मुस्तकिल से, मैं उसकी सीट लेना चाहता हूँ, मेरा लोकल वहाँ का है, लेकिन जब मैं लग जाता हूँ, एमएस बन जाता हूँ, मैं मुस्तकिल जाके ड्यूटी नहीं करना चाहता होता, बैठना मैंने क्वेटा में होता है। इसी तरह तुरबत का है, इसी तरह जोब का है, इसी तरह पंजगूर का है, हर पूरे नसीराबाद तक हर कोई मतलब हर डिस्ट्रिक्ट वाला यही चाहता है कि मैं सीट अपने डिस्ट्रिक्ट की लूं, लेकिन ड्यूटी क्वेटा में करूं या करूं ही ना। अनफॉर्चुनेट बात है ये। इसी तरह डॉक्टरों की बात ये है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि यार नौकरी नहीं लग रही, कर करा के किसी तरह नौकरी लग जाती है। फिर हम कहते हैं यार तनख्वाह अच्छी नहीं है,
پھر جب تنخواہ بھی کچھ اچھی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ یار اگر ڈیوٹی نہ ہو جائے نا پھر مزہ آئے. پھر کسی طرح کر کے آف بھی یا ادھر ادھر کھڈے لائن خود کو ڈلوا کے وہ بھی نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں کہ یار ہیلتھ میں جو فلاں بندہ کرپشن کر رہا ہے نا اس میں اگر حصہ مل جائے تو مزہ آ جائے. مطلب انسان ہے نا کہیں خوش نہیں ہوتا. پہلے اس کو روزگار نہیں مل رہا, روزگار مل جاتا ہے تو اس کو تنخواہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے تو اس کی ڈیوٹی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, تو اگر وہ اس سے بھی آف ہو جائے پھر کہتا ہے کہ یہ سائڈ لائن والی کمائی آ جاتی تو پھر مزہ آ جاتا. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, صرف ہیلتھ والی نہیں, یہ اوورال بلوچستان کا میں آپ کو فینومینا بتا رہا ہوں. اب حکومت نے کہا ہے کہ یار کانٹریکٹ پہ ہوں گے تو لوگ ڈیوٹیاں کریں گے. تو ہاں یہ کانٹریکٹ والی پالیسی میں بتا رہا تھا. اس وقت تو غالباً ایک سیکٹری تھا پاس گروپ کا, آج کل میرے خیال میں سیکٹری ہے پنجاب میں کہیں, جو سورسز بتاتے ہیں وہ یہاں ایڈیشنل سیکٹری تھا. نور الحق بلوچ صاحب یہاں پہ سیکٹری تھے. تو نور الحق صاحب نے بڑا ٹائم گزارا ہے ہیلتھ میں. اس کی بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہے لیکن کچھ چیزیں اس نے بڑی اچھی کی. یہ کانٹریکٹ والی پالیسی جو ہے ایڈ ہاک والی, یہ اس نے کہا کہ یار اب ہم کیا کریں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یار یہ پھر ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں, اس نے کہا کہ سر وہاں پنجاب میں پالیسی ہے ایسا وہ کرتے ہیں, جو نہیں آتا ہر ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے. تو اس نے کہا اچھا آپ ذرا یہ لاؤ. وہ پنجاب میں سرو کیا ہوا تھا, وہاں سے تھا, اس نے پالیسی دی تو بڑا مشکل لگا لیکن یہ امپلیمنٹ ہو گیا. اور یہ اب بھی کہیں نہ کہیں اگر کچھ ڈیوٹیاں آپ لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہاں ایم ایس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی پالیسی کی بدولت ہی کچھ لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے ایڈ ہاک بیس پہ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. کوئی نہیں آتا تو اس کو ڈپٹی کمشنر کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ینگ ڈاکٹر والے اکثر اس کہتے ہیں ڈی سی کو ہٹاؤ, ڈی سی کو ہٹاؤ, اب ڈائریکٹ سی ایم آپ لوگوں کو ٹرمینیٹ کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ڈیوٹی ہے. انفارچونیٹ نا, میں یہ نہیں کہہ رہا صرف, لیکن یار ڈاکٹر تو مسیحا کہا جاتا ہے. دور دراز علاقے کے لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے, اور ہمارے خطہ نہ جہاں بیسک نیسیسٹیز ہیں نہ اچھی خوراک ہے, تو ڈاکٹر بھی اگر وہاں نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے, اور لاکھوں میں ان کی تنخواہیں. لیکن خیر ہم کیا وہ کریں گے. تو وہ پالیسی یا وہ چاہتے ہیں یہ پالیسی ریوائز ہو جائے, یہ ڈی سی کو یہ اختیار نہ ملے یا اس ایڈ ہاک پہ نہ ہوں, پرماننٹ ہوں, پھر آپ کو نکالنا اور مشکل ہو جاتا ہے. ابھی سیکریٹریٹ سروس کے خلاف جو کیا اور ان کو جو ٹف ٹائم دیا عدالت نے اور ٹرمینیٹ تک بات گئی ہوئی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اتنی سخت سزا نہیں ہوگی, اور انہوں نے بھی اپنی کہیں نہ کہیں غلطی ایڈمٹ بھی کی ہے یا وہ بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بے شک ہڑتال کی لیکن ایسا نہیں تھا. میں کسی بھی طرح نہیں چاہتا کہ اگر کوئی ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے, لیکن میں کسی بھی یونین والے کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ سسٹم کو اپنی جو ہے نا باندھی بنا لے, یرغمال بنا لے. یہ بھی قطعا نہیں ہو سکتا. ابھی ان کو یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل کے مطلب کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی انڈس کے حوالے کرو, انڈس والا آئے گا, وہ ڈیوٹی کرے گا, اس کا ڈاکٹر ہوگا, پیرامیڈکس ہوگا, پی این بھی ہوگا, وہ ڈیوٹی کرے گا. لیکن یہاں مقامی آپ کو ڈیوٹی کرتا ہوا دور دراز علاقے میں نظر نہیں آئے گا. کیا کرے؟ اب اگر وزیر اعلیٰ اپنا اسپتال وہاں پہ دے رہا ہے انڈس کو, کیا کرے؟ گوادر میں انڈس کو دیا تو میں تو کہتا ہوں یہ اسپتال بھی دے دے تو جان چھوٹے. وہ ڈیوٹی لینا جانتے ہیں, نہیں جاؤ گے تنخواہ بھی کٹے گی, نوکری سے بھی جاؤ گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے اسپتال بچانے, حکومت پے کر رہی ہے ان کو. جب اگر ادھر رزلٹ نہیں آتا تو پھر ادھر آئے گا, ادھر بھی نہیں آئے گا تو کم سے کم وہ مجبور تو نہیں ہوں گے نا, وہ ان کو اگلے ہی سال وہ کریں گے, ختم کر دیں گے. لیکن ہمارے یار لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کہ کیوں بھائی مجھے بتاؤ, پرائیویٹ اسپتال میں اچھا علاج ہے, گورنمنٹ میں اچھا مل رہا ہے. گورنمنٹ میں کہہ نہیں رہا کوئی بھی سسٹم ہو, کوئی ایک انسان اچھا انسان ہو, جس طرح ایک ڈاکٹر وکیل شیرانی ہے جہاں جاتا ہے کچھ نہ کچھ اسپتالوں کو اٹھا دیتا ہے, وہ روز جاتا ہے, خدمت کرتا ہے, اس نے خود کو سرو کیا ہوا ہے وہاں پہ. اور ایسے ڈاکٹر ہوں ہم وہ کیا کہتے ہیں, دن رات ان کو سیلیوٹ پیش کریں گے, ریسپیکٹڈ ہوں گے ہمارے لیے. لیکن یہ ڈاکٹر ہسپتال بھی بند کریں, ہر جگہ ان کی اپنی وہ بھی چل رہی ہو, حکومت کیا وہ کرے, عدالت عالیہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو کوئی پابندی نہیں کر سکتا کہ یہ ڈیوٹیاں دیں, یہ ہڑتال ختم کریں. اور آج جو حکومت کے خلاف انہوں نے باتیں کی, میں نے کہا یار
یہ سب آرڈینیٹ ہیں حکومت کے یا حکومت ان کے سب آرڈینیٹ ہے؟ تو بھائی ایسے نہیں چلتا. نظام میں ایک نظام حکومت ہے. ہم پہلے کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے حکومت کو آزاد کراؤ. الٹا اب ینگ ڈاکٹر سے پھر ہم یہ کہیں کہ بھائی حکومت بلوچستان کو ینگ ڈاکٹر سے آزاد کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں ان کی پروموشن ہے ہونی چاہیے، اچھے پیکیجز ان کو ملنے چاہیے، اچھی فیسلٹیز ہوں. کافی حد تک حکومت کام بھی کر رہی ہے، لیکن وہ اگر چاہ رہی ہے کہ یار انڈس کو دینا یا دوسرا اس حد تک کانٹریکٹ والا وہ ان کا اچھا آئیڈیا ہے. پرماننٹ والا کیوں؟ اگر آپ روز جاتے ہو سرو کرتے ہو تو کوئی آپ کو کیوں نکالے گا؟ اس کا مطلب ہے نہیں جانا نا وہاں پہ. ایشو یہی ہے. پنجاب میں یہ پالیسی چل رہی ہے ڈاک والی، بلوچستان میں نہیں چلنی. یہ پالیسی جو کانٹریکٹ والی یا یہ جو اختیار ہے ڈی سی کو کہ اگر نہیں آ رہا ہے ڈاک والی ختم کر سکتا ہے، یہ تو ادھر سے لائے ہوئے ہیں. جب وہاں چل سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں چل سکتی؟ سندھ نے اپنے ہاسپٹل سیٹ کر لیے. بدبختی ہماری ہے، ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں. تو مہربانی کریں ایسا وہ نہ کریں. اور عدالت عالیہ جس اس پر گئی، سیکٹری اور ڈی جی کو مجبور ہونا پڑا، فیسیلیٹیٹ کیا. اچھا ایسی بات نہیں ہے، عدالت نے ان کو کھلا ابھی کہا کہ حتی کہ عزت کی کارروائی کریں، توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کریں. دوسرا، میری معلومات کے مطابق پچھلی دفعہ بھی وزیر اعلیٰ نے بولا، چیف سیکرٹری نے بولا کہ بس بہت ہو گیا ہے، جو ہیں کریں گرفتار. سسٹم ایسے ہی نہیں چل رہا، ہڑتالوں پر ہیں تو یہ جیلوں میں بھی ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. اگر ہوتا بھی ہے تو سسٹم ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینا پڑتی ہے. اب ہم کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ کر ہی لیں گے. کوئی 100 بندہ ہے یا 150 ہے، کر لو گرفتار، دیکھا جائے گا. پھر منسٹر درمیان میں آیا، آگے پیچھے کیا، سیکرٹری کو بھی کہا، ڈی جی کو بھی کہا کہ مشترکہ طور پر کچھ وہ کرتے ہیں. کوئی فائنل ان کی کوئی بات ہوئی بھی، لیکن پھر آج کہہ رہے ہیں ینگ ڈاکٹر والے کہ ہمارے وہ ناکام ہو گئے. اب منسٹر بھی بے عزت ہو گیا. وہ جو پہلے کہہ رہے تھے پہلے سے چیف سیکرٹری یا دوسرے کہ بھائی ایسے حکومت نہیں چلتی، ہم ہر جگہ سرو کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہے، ایسے نہیں ہوتا. دوسرے صوبوں میں بھی ہیں لیکن یہاں تو پھر اخیری چلی ہوئی ہے نا. تو اب منسٹر بے عزت ہو گیا، سیکرٹری بے عزت ہو گیا، ڈی جی بے عزت ہو گیا. آج انہوں نے رئیس کسر سی ایم کے خلاف بول بول کے اس کو تانے دے دے کے وہ بھی پوری کر دی. الٹا منسٹر کو بولے گا آپ کہتے تھے یہ ہوتا تھا. تو فل ٹائم آخری دروازہ بھی اپنا ان لوگوں نے میرے خیال میں بند کر دیا ہے. اب عدالت میں بھی آگے جسٹس کامران ملا خیل صاحب جیسے لوگ ہیں جو فل ٹائم پھر وہ کیا کہتے ہیں جو سنانا شروع کرتے ہیں، پھر وہ انسان کہتا ہے. لیکن خیر ان کا اثر بھی ان لوگوں کو ہوتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کس ڈیل پر پہنچتے ہیں. بہرحال بات وہی ہے کہ یار بہت ہو گیا ہے. اب ڈاکٹر بھی اس لیول پہ آئے گا. ٹیچر سے ہم وہ کر رہے تھے دوسروں سے اب ڈاکٹروں نے بھی وہی ایکسٹریم پہ گیا، اور ڈاکٹروں کا سب سے سٹرونگ وہ ہے. تو حکومت میرے خیال میں اب ایک اور طاقتور حلقے بھی اس دفعہ حکومت اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھو کہ ایف سی کا یا آرمی کا یا دوسری فورسز کا ایک سپاہی 30-40 ہزار میں وہ پہاڑوں کی یار کس چوکی میں پڑا ہوتا ہے، ہر وقت موت کے ہی منہ میں ہوتا ہے. وہ 30-40 ہزار میں جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب 1,40,000 یا 2 میں بھی وہاں نہیں جاتا. اور وہ تو ہر وقت کی 3-3 4-4 مہینوں بعد آتا ہے. یہاں تو ڈاکٹر ایسا کرے کہ بھائی مہینہ ہے، مہینے میں 20 دن جائے، 10 دن بے شک چھٹی کرے. لیکن کیا کہیں، یہ حساب کتاب ہے. ایسا کریں کہ 15 دن ایک ڈاکٹر ہو، 15 دن ایک جائے، دوسرے 15 دن دوسرا جائے. لیکن کسی بھی حد تک ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. حکومت کا یقین جانیے، حکومت بہت ریلیکس ہوتی ہے ان کے معاملے میں. جتنی حکومت بلوچستان بے بس ہے یونین کی، کہیں میں نے اتنی بے بسی نہیں دیکھی. پھر بھی حکومت کو جتنی گالیاں میں ان یونین کی طرف سے دیکھتا ہوں، مجھے حکومت پہ ترس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کسی اور صوبے میں ایسا ہوتا ہے. یہ یونین والے ٹھیکے میں یہ ملوث ہوتے ہیں، ہوٹل لینے میں یہ ملوث ہوتے ہیں. میں مطلب حیران ہوتا ہوں. اگر ہماری کریم سوسائٹی بھی ایسی جانب جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو خدارا آپ کو جو پڑھایا لکھایا گیا اکثر ڈاکٹروں کی پہلی جنریشن ہے، کیوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتے؟ اگر ہو گیا لالے پڑ جائیں گے. نوکری آپ لوگوں کی نکل گئی، کریک ڈاؤن ہو گیا. ریاست سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے. اور ریاست جب لیتھل بنتی ہے نا، پھر یہاں پہ 1000 لوگ بھی مر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. پھر عوام نے متاثر ہونا ہے، اور آپ اور اس جنگ میں
لیکن اس میں پھر آپ بھی متاثر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، وزیر اعلیٰ سے بھی یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے نظام کوئی ایسا وہ کریں کہ یونین بازی یا دوسرے سے نظام بھی متاثر نہ ہو۔ پیچھے آپ کے پاس اتنا سٹاک تیار ہو کہ اگر 200 بندہ گرفتار بھی کرتے ہو تو سروس ڈیلیوری پر کوئی اثر اندازی نہ ہو، اور حکومت بن کے کام کرے۔ ابھی کوئی آخری موقع دیکھیں، عدالت ہے یا منسٹر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، اگر نہیں ہوتے پھر کریں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ روز کی ہڑتالیں، یہ روز کی سچویشن، یہ میرے خیال میں بہت ہو گیا ہے۔ اور یہ جو لابیاں یہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ 100% ڈپارٹمنٹ، یہ لوگ 5 سے 7%، میکسیمم 10% لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہر دفعہ یرغمال بنائیں گے سسٹم کو تو پھر کام خراب ہوگا۔ سمپیتی ہماری ساتھ ہے کہ سہولیاتیں ساری دیں، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ملے، لیکن اس آڑ میں وہ پورا سسٹم یرغمال بنا، اس میں ہم ساتھ نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت۔ اور پہلی کوشش یہی ہے کہ مذاکرات سے حل نہیں ہوتا ہے، پھر حکومت اپنی رٹ کسی بھی صورت میں بحال کرے، اور پھر یہ آخری رٹ ہونی چاہیے۔ آئے روز یہ دنگے فساد، یہ پریس کانفرنس یہ ختم ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایک طرف عدالت ہے، حکومت ہے، طاقتور حلقے ساتھ ہیں کہ ان کو ہم نے پابند کرنا ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹیاں دیں گے، ہر صورت یہ سروس ڈیلیوری دیں گے۔ دوسری طرف گرینڈ ہیلتھ الائنس نامی الائنس ہے جو کہتا ہے کہ میں عدالت سے بھی اوپر ہوں، حکومت سے بھی اوپر ہوں، میں نہیں کرتا، جو تم لوگوں نے کرنا ہے کر لو۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال جو آخری میں نے کہا کہ منسٹر اور اس کی جو ٹیم تھی اس نے کوشش کی کہ مذاکرات ہوں، یہ پولیو سے بھی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، یہ ہر طرف سے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا جاری رکھیں گے، عدالت کے سامنے بھی پیش ہوں گے، یہ وزیر اعلیٰ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو پھر میرے خیال میں وہ پتہ بھی کاٹ دیا ہے۔ تو ابھی لگتا مجھے نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے چھوڑا ہو، ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے انگیج کرنے کی، لیکن میرے خیال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس نے اب شاید وہ پہلے والی نوعیت میں سمجھے ہیں۔ اب یہ والا جو دور ہے نا، یہ اوورال یہ بڑا لیتھل دور ہے، اور یاد رکھو یہ ایسا دور ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہاں پہ لوگ مارے بھی گئے تو کیا ہوا۔ تو اس لیے کم سے کم سچویشن کو آپ لوگ خود کو اتنا تیز سمجھتے ہو، نظام کو چلانے والا سمجھتے ہو، تو کچھ سچویشن کو بھانپو اور کچھ ایسا فیصلہ کرو، عوام پہ نہیں خود پہ رحم کرو، اپنے والدین لوگوں پہ رحم کرو جنہوں نے یہاں تک آپ لوگوں کو پہنچایا۔ تو پھر ایک دفعہ گئے تو پھر بہت مشکل ہوگا دوبارہ آنا، کیونکہ میں کہنے نا موجودہ رجیم جو ہے یہ بڑا لیتھل رجیم ہے۔ تو اپنے آپ پہ رحم کرو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔